السلام علیکم ناظرین، سردار ممتاز خان ماجیہ نے ڈیرہ سردار فرخ ممتاز 7واں میل شرائع سید اللہ کے مقام پر ایک بڑے جلسہ عام کا انعقاد کیا، جس سے زلفی بخاری، کنہ انور اور خود انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اس کی رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جب زلفی بخاری صاحب پہنچے ہیں پنڈال میں تو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں، آگے چل کر آپ کو ان کے خطابات سنواتا ہوں۔ گھر میں تشریف لائے ہیں، وہ ممتاز ماجیہ صاحب کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ جنرل انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی اور تمام لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ ہماری آن، ہمارے علاقے کی شان زلفی بخاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ویلکم سر، مرحبا، ویلکم ویلکم۔ اب آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پنڈال میں جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام کو ویلکم کرتے ہیں۔ خوش آمدید ویلکم۔ جس میں مظلوموں کی، غریبوں کی، ماؤں بہنوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ دعائیں شامل ہیں۔ دیکھیں جس طرح طاہر صاحب نے کہا کہ مخلص ہونا اور صاف نیت ہونا، اگر ہمارا قائد عمران خان مخلص نہ ہوتا، صاف نیت نہ ہوتی، تو خدا کی قسم یہ چور، یہ ڈاکو کب کا اس کو نوچ کے ختم کر دیتے۔ لیکن میرے قائد کی صاف نیت تھی، میرے قائد کی مخلصی تھی اس پاکستان کے لیے، اس غریب عوام کے لیے، ان مظلوموں کے لیے۔ خدا کی قسم ایسا قائد، ایسا لیڈر اس ملک میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ جس لیڈر کے لیے ہم سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے عمران خان۔ عمران خان ایک دلیر لیڈر ہے، اور آپ تمام ساتھیوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی قدر نہیں ہے، جب میرے نبی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں اندر سے درد ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے نبی کی بے حرمتی کی جائے تو آپ کو درد ہوتا ہے؟ زور سے بولو کہ ہمیں درد ہوتا ہے۔ ہم اس دلیر لیڈر کے ساتھ ہیں، اس دلیر لیڈر کے وین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی دے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آج اس تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب آج وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے درجات بلند کیے رہیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔
آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 2002 میں اور 8-9 تک جنرل مشرف صاحب جب صدر تھے تو اس علاقے کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت فنڈ دیے تھے، اور وہ جو فنڈز اس وقت ملے تھے وہ اس کے بعد کہیں نہیں ملے۔ بدقسمتی سے 2008 میں جب جنرل صاحب چھوڑ کر چلے گئے تو اس پیریڈ کو آپ دیکھیں 2008 سے لے کر 2018 تک، پھر یہ دونوں چور اکٹھے ہو گئے، نواز شریف اور زرداری، اور انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ 2018 کے الیکشن میں آپ دوستوں بھائیوں کے مہربانی اور تعاون کے ساتھ یہاں پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی، اور پہلی دفعہ یہ جو اقتدار ہے یہ ایک دیانتدار شخص کے ہاتھ میں پایا۔ میری مراد عمران خان سے ہے، جس کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں، اور اس نے سب چیزیں جو ہیں ان کو سنبھال کر، گو کہ جتنا عرصہ وہ صاحب اقتدار رہے بہت ساری مشکلات تھیں، مگر یہ جو قافلہ تھا یہ سارا آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بڑھتا گیا۔ چند لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی شروع ہوئی اور عمران خان اکیلے ہی ایم این اے ہوتا تھا، اور آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ہیڈ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس پر، اور اس کی خلوص نیت سے اس ملک کی خدمت کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس موقع سے نوازا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک کانسپریسی کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا اور اس کی جگہ پر ان چوروں کو لا کر بٹھا دیا گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے یہ جو 10 مہینے گزرے ہیں ان میں عوام کی کیا حالت ہوگی۔ آج 2 وقت کی روٹی کو آدمی ترس رہا ہے۔ آج کا دن جو ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، زمیندار کس طرح گزارا کرے، کھاد آپ نے کس ریٹ پر خریدی، ڈیزل کس ریٹ پر آپ خرید رہے ہیں، ٹریکٹر کی قیمت جو ہے 20-20 لاکھ روپے پر تو ٹریکٹر چلے گا، کدھر زمیندار گزارا کرے گا، کیسے کرے گا؟ ان کو اس چیز سے کوئی نہیں، جو بھی چیز ہے یہ خود بخود اپنی جیبیں بھرنی ہے، جو کچھ انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے وہ اسی ملک سے لے کر گئے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ چونکہ یہ حکمران بن گئے وہ ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس اور وہ سرے محل وغیرہ بیچ کر آج وہ پیسہ ادھر واپس لے آتے، ادھر ہی کو فیکٹریاں لگا لیتے کہ جس میں کسی غریب کو روزگار مل جاتا، مگر یہ غریب کے خلاف ہے۔ یہ بالکل جو ہے انہوں نے جو ہے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ابھی ایک موقع آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، انشاءاللہ الیکشن کی صورت میں آپ نے اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیاب کرنا ہے، اور تمام دوست احباب نے مل کر اس کا جہاں پر جو ہے وہ اکٹھا ہو کر کریں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے اس حلقے کی نمائندگی کون کرے گا اور ٹکٹ کون ہوگے گے، تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، سیدھا سادہ ایک اصول ہے، جس کو عمران خان ٹکٹ دے گا ہم اس کے ساتھ ہوں۔ یہ آپ اس چیز سے قطع نظر کہ کون امیدوار ہے، اور عمران خان کا فیصلہ ہے جس کو اس نے امیدوار بنایا۔ ہم نے پی ٹی آئی کو جتانا ہے، یہ ایک مشن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ والے دنوں میں عمران خان کامیاب ہوگا اور دوبارہ ایک دفعہ اقتدار میں آئے گا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب اگلے اقتدار عمران خان کا اس علاقے کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے۔ ایک تو سب سے پہلے تو میں تمام دوست بھائی جو ایک دن کی کال پہ آج یہاں اس فنکشن میں تشریف لائے ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ زلفی بخاری صاحب کو ملتا ہے، صوبائی کا کرنل صاحب کو، میرا بھی خیال تو اگر مل گیا تو انشاءاللہ جس پیار محبت سے آپ یہاں آئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم آپ کے لیے پیار محبت لے کے آئیں گے۔ میں نے جو پوائنٹس لکھی ہوئے تھے اس میں نے بہت سی تقریر نہیں کرنی تھی، باتیں آپ سے کرنی تھی کہ عمران خان کون ہے، کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کچھ نہیں، میں نے بتانا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے جو پاکستان کی عزت بڑھائی، جو بیرون ملک پاکستان کی عزت بڑھائی، جو رسول پاک کی حرمت پہ باتیں کی،
جو کشمیر کے لیے کیا، جو غریب کے لیے کیا، وہ کس چیز کو میں کہوں؟ جو ایک بات اس نے کی تھی ہیلتھ کارڈ، میں نے اپنے اور پہ جن لوگوں کے 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ ہیں، میں نے دل کے آپریشن کرائے، آنکھوں کے آپریشن کرائے، گھٹنوں کے آپریشن کرائے، عورتوں کی ڈیلیوری کے کیسز کرائے، ان ظالموں نے آتے ہی وہ بھی سارے سلسلے ختم کر دیے۔ میں تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ جتنے کریں گے ہم اتنا اور اونچا اڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ تو یہ میں آخر میں سب سے آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ نے اگر ملک کو ترقی پہ جاتے دیکھنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھی زندگی دینی ہے، تو خدا کے لیے کوئی اور نہ سوچیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، وہ چاہے میں ہوں، چاہے زلفی بخاری صاحب ہوں، چاہے کرنل انور صاحب ہوں، تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ایک اپنا مقام حاصل کرے گا۔ میں دوبارہ آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی کرنل انور صاحب نے بات کی، ہمارے سٹنگ ایم پی ہیں، انشاءاللہ ہمارے فیوچر کے بھی ایم پی ایز ہیں، تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ تھوڑی بہت اپنی چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے ہیں وہ بھی واضح طور پہ سن لیں کہ ہمارے ابھی کے بھی ایم پی ہیں اور آگے کے بھی ہیں انشاءاللہ۔ سردار ممتاز ماجیہ صاحب نے جب فیصلہ کیا، میرے ساتھ پی ٹی آئی میں تو تھے لیکن میرے ساتھ شامل ہونے میں، تو یقین مانے فتح جنگ میں ایک ہمیں ایک حوصلہ ملا، امید ملی کہ الحمدللہ ہمارے باقی بھی دوست ہیں سارے فتح جنگ میں، چاہے بالرا گروپ ہو، سردار محمد علی ہو، اور ماجیہ صاحب کے پاس جب میں گیا، مجھے جو ان کی سب سے اچھی اور پیاری بات یہ لگی کہ میں نے بولا دیکھیں میں وہ منافقت والی سیاست نہیں کر سکتا، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں سیاست میں اس لیے آیا ہوں۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں جن نے پہلے دن سے میرا ساتھ دیا، لیکن اگر آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ بھی ساتھ ہو تو ہمیں فتح جنگ سے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اور ماجیہ صاحب نے اور سردار محمد علی صاحب نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی بھی ایک لحاظ سے ایک نہیں ہوئے، لیکن ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم ایک ہوں گے۔ اور یہ بزرگ بھی ہیں، ان کا بہت اثر رسوخ بھی ہے، ان سے یہ بہت ایک بڑی بات تھی کہ کوئی ایک چھوٹا ایکسپیرینس کے سیاسی ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی ان کے پاس گیا اور انہوں نے میری یہ درخواست مانی، تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو یہ آنے والے الیکشنز ہیں، آج کل تو ایک تو یہ ہے کہ ہر بندہ پی ٹی آئی ہے نا، جو نہیں بھی ہے وہ بھی ہے، تو یہ جو اصلی جو حقیقی پی ٹی آئی ہے، جس کا نظریہ پی ٹی آئی ہے، جو خان صاحب کے اور اپنے اچھے اور برے وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یا پارٹی کے ساتھ اونچ نیچ ہو رہی ہو، لیکن وہ اپنے نظریے اور اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، یہ وہ پی ٹی آئی ہے۔ اور یہ واحد نظریہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ یہاں سے ووٹ لے کے کہیں اور بھاگ جائیں گے، یہ یہی رہیں گے۔ یہ سارے جو آپ کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اور کہیں نہیں ہے جانے کے لیے، نہ یہ کوئی اور حلقے پہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا حلقہ ہے، یا ہی ہم محنت کریں گے، یا ہی ہم لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر پہرا دیں گے اور ادھر ہی رہیں گے، اور کوئی چیز ہم کوئی منافقت نہیں کریں گے۔ جو اس حلقے کی سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ ایک سیاسی یتیم ہے، چاہے آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں، 15 سال پہلے دیکھ لیں، جو بھی کوئی سی ایم آیا یا کوئی پی ایم آیا یا کوئی ڈیفیکٹو سی ایم بنا، یہ ایک جیسے کہ کوئی ٹانگا ہو
کہ کوئی اس پہ چڑھ کے سواری کر کے بس اتر جائے اور پھر ٹانگا ایسے ہی اکیلے چلتا رہے. یہ حلقہ بھی ایسے استعمال ہوا، ایک سیاسی یتیم. اور اس میں مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ سب یہاں سیاسی شعور رکھتے ہیں. آپ کو بس اپنے گھر سے 2 قدم آپ نکلے کہ آپ علاقے کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے اس علاقے کی. کیا وجہ ہے کہ اٹک، میں تو پہاڑ کے اس طرف بھی بات کرتا ہوں، اٹک شہر ہو گیا، دوسرا حلقہ ہو گیا ہمارا، وہ بھی اگر آپ دیکھیں باقی حلقوں کے ساتھ، باقی ڈسٹرکٹس کے ساتھ، اس پوری بیلٹ پہ واکینڈ سے شروع کریں، ٹیکسلا تک آ جائیں، وزیر آباد دیکھ لیں، جیلم دیکھ لیں، چکوال دیکھ لیں، یہ پوری بیلٹ ہے ہماری. یہ پوری بیلٹ آپ نکال کے دیکھیں اور اٹک آپ دیکھیں گے کہ سب سے پیچھے، سب سے کم ترقی یہاں ہوئی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام اور اتنی بڑی بڑی بھڑکیں یہاں سے ماری جاتی ہیں، لیکن سب سے پیچھے اٹک رہ چکا ہے؟ کیا وجوہات ہے یہ صرف جب خان صاحب بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی، یہ حقیقی آزادی صرف وفاق کی بات نہیں ہے کہ وہاں آپ نون لیگ سے یا پی 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 سے چوروں سے جان بچائیں. یہ کہ حقیقی آزادی کہ آپ اپنی میں سے نکلیں، اس چیز سے نکلیں اور دیکھیں کہ آپ کے اور آپ کے آنے والے نسلوں کی اور پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے. یہ وہ حقیقی آزادی ہے. اس میں صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا یا کسی اور سیاست تنظیم کا جھنڈا نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ کے لیے اور آپ کے علاقے کے لیے بہتری کیا ہے. آپ لوگ خاص طور پہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اٹک کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہیں کہ آپ جب باقی علاقے پھرتے ہیں، جیلم جائیں، شاپنگ مال سے لے کے سینماز، ریسٹورانٹس، انڈسٹری، کاروبار سے آتے ہیں آپ کے نوکریاں، ساری یہ چیزیں وہاں آپ کو ملتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں بس سیاست میں اپنی مجھے 50 نوکریاں یہاں مل گئی اور 20 نوکریاں یہاں مل گئی گورنمنٹ سے. علاقے ایسے نہیں بنتے کہ میں تھوڑی سی اپنی گلیاں، مجھے فنڈ مل گیا، کسی اور کو مل گیا. علاقے ایسے نہیں بنتے. علاقے ترقی تب کر سکتے ہیں جب ایک صحیح قسم کی وہاں روزگار آئے، انڈسٹری آئے، بزنس آئے. ایسے بنتے ہیں علاقے. میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو ایک مثال دیتا ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کو بھی دوں گا، اور خاص طور پر نوجوانوں کو جو اپنے بزرگوں کے لیے نکال کے ان کو دکھا بھی سکیں کہ میرا مطلب کیا ہے کہنے کا. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کے آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید آئیں، آصف علی زرداری آیا، بلاول زرداری اب ہے. 40-50 سال پی 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 کی حکومت رہی ہے سندھ میں، لیکن پورے سندھ کا حال نکال کے دیکھیں. سندھ بھی چھوڑ دیں، کئی بہانے بنائیں گے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، وفاق میں حکومت نہیں تھی، جو بھی وہ بھی چھوڑ دیں. بلاول کیا آپ لڑکانہ اس کی زیادتی حلقے کی آپ تصویریں نکال کے دیکھیں آج. اور میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بزرگوں کے لیے انٹرنیٹ سے نکال کے دیکھیں. انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل کریں لڑکانہ اور اس کی امیجز پہ آپ کلک کریں اور وہ تصویریں سب کو دکھائیں. لڑکانہ کب سے حکومتیں آ رہی ہیں ایک ہی خاندان کی، اور آپ ان کے حلقے کا حال دیکھیں. آپ کو NA50 دبئی لگے گا، وہ حال انہیں وہاں کیا ہوا ہے. تو بات آپ نے سوچنے کی یہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی جائنٹس اور سیاسی الیکٹیبلز یہ بڑے تگڑے ہیں جی، اوہو ان کو تو ہرا ہی کوئی نہیں سکتا، بڑی ان کی برادری اور یہ اور وہ ہے. کیوں یہ اپنے حلقوں کو ایسے رکھتے ہیں کہ انسان اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے ان کو؟ کیوں یہ بڑے بڑے ایسے سیاستدان ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مجبور رہیں، غلام رہیں، اپنے حقوق کے لیے ہاتھ پھیلاتے رہیں آگے لوگوں کے.
سینئرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میرے سے کئی زیادہ سینئر ہے، لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اٹک کی بہتری نہیں آ سکتی جب تک آپ کی یہاں 50 اور لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہو جو بولے زلفی بخاری اگر آپ کام نہیں کر رہے تو 10 اور ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں جو این اے پہ آ سکتے ہیں، تب میں کام کروں گا۔ جب کرنل صاحب کے حلقے میں 4-5 اور کینڈیڈیٹس ہوں جو بولیں کرنل صاحب آپ بھی کام زیادہ کریں، ورنہ اور بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہو، یا ماجیہ صاحب کو یہ بولیں، تب کمپٹیشن آئے گا، تب ہم سیاستدان کام کریں گے۔ یاد کریں کہ ایک سیاستدان چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، وہ ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے، عوام کا نوکر، باپ نہیں، کوئی مہاراجا نہیں، نواب نہیں، نوکر۔ یہ جو سوچ ہم نے بنائی ہوئی ہے خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں، شہروں میں تو جلدی شعور آ جاتا ہے، ہمارے علاقوں میں ہم سیاستدان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم تب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے جب تک آپ اپنے حقوق نہ سیکھیں۔ آپ یہ جو پانی اور بجلی اور روڈز اور نوکریاں، اس کو آپ مانگتے نہیں، یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں ان سے چھینے جب ان کو اللہ موقع دیتا ہے، ایم این اے یا ایم پی اے بن کر ان کو حکومت آتی ہے، پھر اپنا حق چھیننے کی آپ لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ ہم پبلک بھول جاتے ہیں کہ ہم نمائندے کے نوکر ہیں اور ہم پنے خان بن جاتے ہیں، اور پھر صرف ہم اپنے چند کر پینچوں کو تھوڑی سی یہاں نوکریاں دے دیتے ہیں، کوئی روڈ یہاں دے دیتے ہیں، گلیاں یہاں دے دیتے ہیں، اس کو علاقے کا مائے باپ بنا دیتے ہیں اور باقیوں پہ انتقامی سیاست کرتے ہیں۔ یہ اٹک کی سیاست آج سے نہیں 20 سال سے، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ سیاست بدلوں گا چاہے جو بھی ہو، میرا جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیں۔ میں جب سے پاکستان آیا ہوں، سیاست میں آیا ہوں، کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو میرے پہ نہیں ڈالا ہو، ایسی کوئی کوشش نہیں ہو، یا ایسے کوئی میڈیا نہیں ہو جو میرے پیچھے نہ لگا ہو، لیکن اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ سے لے کے کوئی بھی کورٹ پہ اور ہر چیز میں اور عزت میں بھی جتنی بھی انہیں کوشش کی، عوام نے مجھے زیادہ پیار اور عزت دی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے NA50 اپنا حلقہ مرتے دم تک چنا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی ایک الیکشن کی مار نہیں ہے، میں یہاں کوئی الیکشن جیت کے اسلام آباد نہیں بھاگ جاؤں گا، یا اگر میں 2 سیٹوں سے لڑوں تو یہ حلقہ چھوڑ کے وہاں نہیں چلا جاؤں گا اٹک کے اس پہاڑ کے پیچھے کہ نہیں جی وہ آسان حلقہ ہے زیادہ، تو میں اپنے، اور پھر مجھے 20 سال بعد یاد آئے گا یہ تو میرا بھائی حلقہ ہے، میں واپس یہاں چھلانگ مار دوں۔ یہ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حقیقی آزادی پائیں، سوچیں۔ مجھے پتا ہے کہ کئی باتیں شاید پارٹی کو بھی پسند، پارٹی سے بھی اوپر سوچیں، کیونکہ اگر ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اٹک میں نہیں سوچیں گے، اٹک کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمیں پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے عظیم لیڈر عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے، اپنے حقوق آگے رکھو، دلیری سے رکھو، جو بھی چیز ہو، اپنے لوگ بھی مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جاؤ، تیار رہو کہ اپنے لوگ بھی مخالفت کریں گے، کیونکہ سچ ہمیشہ اکیلے کھڑا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا کہ سچ کے ساتھ پوری دنیا پہلے جڑ جاتی ہے، سچ پہلے اکیلے ہوتا ہے۔ عمران خان نے جب اپنی سیاست شروع کی ساری سیٹ ہار گئے، اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے، پھر ایک سیٹ جیتے۔ آپ سوچیں اس انسان پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹار تھا، اس کے ذہنی طور پہ ان پہ کیا گزری ہوگی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور وہ ساری سیٹیں ہی ہار گئے، اور پھر اگلے الیکشن میں وہ سمجھتے تھے وزیر اعظم بنیں گے اور صرف ایک سیٹ جیتے اپنی۔ لیکن ان کی ذہنی طاقت، ایمان پہ یقین کہ میں سچائی پہ کھڑا ہوں اور کہیں نہ کہیں اللہ میرا ساتھ دے گا اور آخر میں جیتے گا اور آخر میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ جب تک ہم سب میں یہ سوچ اور یہ ایمان نہ آئے، یہ ڈر اور انتقامی سیاست کا خوف نہ ہم سے اترے، ہم اٹک اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بہتر نہیں کر سکتے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وفاق میں کرپشن اور یہ شہباز شریف وزیر اعظم بیٹا جی چیف منسٹر، نواز شریف وزیر اعظم بیٹی پتنی اب واپس آ کے کوئی اور عہدہ، یہ باپ بیٹی کی سیاست سے جان چھڑائیں آپ۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آزاد ہوں اس سوچ سے، صرف وفاق میں نہیں اپنے حلقے میں بھی یہاں کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ جیسے کرنل صاحب نے بولا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں، کیونکہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کی جیت ہے۔ پہلے یہ پنجاب میں الیکشن کرائیں گے، اگر وہ الیکشن ہو پنجاب میں ہم بڑی اکثریت سے جیتیں گے، سی ایم بھی ہمارا ہوگا، ایڈمنسٹریشن بھی ہماری ہوگی، تو وفاق کے الیکشن نیشنل الیکشن بہت آسان ہو جائیں گے۔ جو یہ 70 سیٹیں M&As کی آ رہی ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کیسے جیتے گا، وہ بھی پھر سے ہماری بن جائیں گی۔ یہ پھنس گئے ہیں، اور جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں، وہ بھی اس بے وقوفی میں تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی عقل ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے جی ان کے پاس بڑا تجربہ ہے، وہ یہ غلط فہمی کہ نہیں جی یہ بڑے کھرپینچ ہیں، ان کو آتی ہے سیاست، ان کے بڑے دڑے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اسی سوچ نے ان کو مروایا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں، ہر جگہ عمران خان، معیشت کی بری حالت، کوئی چیز کر نہیں سکتے، انڈیا کے سامنے سر جھکا دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، انڈیا ہم سے معافی مانگ لیں، ہم معافی مانگتے آئے، ہم سے بات چیت کریں، فلسطین پہ کوئی باتیں نہیں، کشمیر پہ کوئی باتیں نہیں۔ تو یاد رکھیں آنے والے الیکشن پہ بھی پی ٹی آئی کی جیت ہوگی، آپ لوگوں نے دلیری کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جیت جب ہوگی، اور جب چاہے پی 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 کے الیکشنز ہوں چاہے نیشنل الیکشنز ہوں، ہم نے حق پی ٹی آئی اور خان صاحب کے نظریے پہ سب سے ضروری چیز اس پہ ہم نے کھڑا رہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔